فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، موجد الاولین والآخرین، والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب سید الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، سورہ والتین کی آیات کے ذیل میں جو گفتگو چل رہی آج تیسرے مرحلے میں ہے، انسان اور حیوان کے عنوان کے تحت کل کی مجلس میں یہ جو 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، ان کے ضمن میں گفتگو تھی کہ یہ 4 قسمیں جو ہیں دراصل 4 چیزیں نہیں بلکہ 4 ادوار ہیں، اللہ نے جنہیں سامنے رکھ کر کے یہ اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو حسن تقویم بنایا ہے اور پھر ہم نے اسے پستیوں میں ڈال دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح ہمیشہ کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ عزیزان محترم، انسان اور حیوان کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، تاریخ کے اوراق سے ایک سلسلہ ہے جو آپ تک پہنچانا اس لیے پہنچانا ہے کہ 4 مصرے ایک شاعر کے بڑے اچھے ہیں، میں اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اور یاد رکھنے کی چیز بھی ہے کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ چیزوں کو جان لینا۔ زندگی حادثہ بن بن کے گزر جائے گی، زندگی حادثہ بن بن کے گزر جائے گی، حال دکھ دے گا تو ماضی پہ نظر جائے گی، زندگی حادثہ بن بن کے گزر جائے گی، حال دکھ دے گا تو ماضی پہ نظر جائے گی، تم جو یہ مشورہ ترک وفا دیتے ہو، عمر ایک رات نہیں ہے جو گزر جائے گی۔ ان 4 مصروں میں ایک انسان کی پوری حیات سمٹی ہوئی اگر وہ دیکھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ماضی کا علم بہت ضروری ہے، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں معلومات رکھنا، علم رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اتنا ہی ضروری ہے کہ قرآن میں ماضی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ قرآن آخری نبی پہ نازل ہوا ہے نا، مگر گزرے ہوئے تمام انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔
تو اگر ماضی اتنا اہم نہ ہوتا تو قرآن جیسی کتاب میں ماضی نہ بیان کیا جاتا. انبیاء کے جو حالات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور انہی سے ہمیں مستقبل کی راہیں طے کرنی، ماضی کے آئینے میں اپنے حال کو سنبھالنا ہے تاکہ مستقبل محفوظ ہو جائے. تو جب تک ہم ماضی سے جڑیں گے نہیں، نہ ہمارا حال محفوظ ہوگا نہ ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ وفا اور بے وفائی کا معاملہ وہاں ہوتا جہاں ایک دن کی بات ہو دوسرے دن ملنا نہیں. اب تو چاہے جیسے رہ کے گزر کے چلے جاؤ، لیکن جب نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو تو بے وفائی کر کے جاؤ گے کہاں، سامنا تو رہے گا. اب اگر کوئی مشورہ دے رہا ہے ترک وفا کا، تو عمر اتنی چھوٹی نہیں کہ آج کل گزر جائے گی بس ختم ہو گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ تو سب سے جدا ہے. ہمارے لیے تو سرکار دو عالم نے ایک بات کہی ہے، کوئی دوسرے مانے یا نہ مانے ان کی بات، مگر ہمارے لیے تو ضروری ہے سب رسول کے ماننے والے، مگر کوئی مانے نہ مانے اس کی بات، مگر یہ ضروری ہے کہ اجا اللہ کے مقصد خلقت کو رسول اسلام بیان کریں. ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء. تم فنا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، اسے نہیں پیدا کیے کہ آج ہو کل مٹ جاؤ ختم ہو جاؤ. بل خلقتم للبقاء، بلکہ تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے. تو ایسے کام کرو کہ بقا مل جائے، فنا نہ ہو جاؤ. مٹ جانا ہمارا کام نہیں ہے، مٹ جانے والے اور ہوں گے. نہیں، لفظ بدل دو بات سمجھ میں آ جائے، بات والے عنوان سے ہٹ کے بات نہیں کرتا. اگر انسان ہو تو بقا ہے، حیوان بن گئے تو فنا ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. ابو طالب علیہ السلام پر آواز بلند کروا. اس لیے کہ جانوروں کے لیے بس یہی ہے، دنیا میں ہے جب تک ہے، ختم ہو گئے بس، ان کے لیے فنا ہے. انسان رہو گے بقا رہے گی، جانور بن جاؤ گے فنا ہو جاؤ، مٹ جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ حدیث آ گئی ہے تو ضمن ذرا حدیث پوری کر دوں. ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء انما تنقلون من دار الى دار. تمہارا حال یہ ہے کہ تم گھر سے گھر کی طرف منتقل ہو رہے ہو، برابر انتقال ہے. منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہاں سے تیسری جگہ، یہ سلسلہ چل رہا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ ایک بار انتقال. آج کہتے ہیں کوئی مر گیا انتقال ہو گیا، یہ کہتے ہیں انتقال ہو گیا، منتقل ہو گیا، کہیں سے کہیں چلا گیا، یہاں تھا کہیں اور چلا گیا. تو رسول اسلام کیا فرما رہے؟ تنقلون من دار الی دار، گھر سے گھر کی طرف منتقل ہو رہے ہو. اب کتنا منتقل ہوئے پتا ہے؟ پہلے عالم زر میں تھے، ہے قرآن جہاں بتا رہا پشت آدم سے نکال کے عہد لیا تھا، دکھایا تھا آدم کو، دیکھو تمہاری اولاد ہے. عالم زر تھے، عالم زر میں تھے. عالم زر سے منتقل ہوئے کہاں آئے؟ عالم اسلاب میں آئے، صلب آدم میں رکھے گئے. عالم اسلاب سے منتقل ہو کے عالم ارحام میں آئے، باپ سے ماں کے رحم میں آئے، تیسرا عالم ہے. پھر عالم ارحام سے جب منتقل ہوئے تو اب آئے عالم فنا میں، یعنی اس دنیا میں آئے جو فنا ہونے والی، مٹنے والی. اب یہاں سے پھر منتقل ہوں گے، جائیں گے عالم برزخ میں، عالم برزخ میں جائیں گے. جب عالم برزخ سے منتقل ہوں گے تب عالم محشر میں جائیں گے. کتنے انتقال ہیں ہمارے ساتھ. ہم تھے عالم زر میں، عالم زر سے اسلاب میں آئے، اسلاب سے ارحام میں آئے. انتقال ہی تو ہے، بار بار منتقل ہوتے جا رہے ہیں. تو منتقل ہونا کوئی نیا نہیں جسے ہم گھبرائیں، انتقال مسلسل ہے. بس ایک پردہ ہے، دیوار نہیں پردہ ہے عزیزو. پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر معرفت کے دروازے کھل جائے تو پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو پردے ہٹا لے جاتے ہیں، انہیں ماضی بھی نظر آتا ہے، مستقبل بھی نظر آتا ہے، یہ سب نظر آنے لگتا ہے.
یہ سب کچھ در آل محمد پر ملتا ہے. اہل بیت سے منسلک ہو گئے، ان کے ہو جاؤ گے تو پردے ہٹتے چلے جائیں گے. اور یاد رکھیے، جو تاریخ میں پڑھ رہا ہوں، جناب نوح تک بات آئی تھی. جناب نوح کے زمانے میں جو سیلاب آیا، سیلاب آنے کے بعد سب ڈوب گئے، ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچا. کتنے بچے؟ کشتی میں جو سوار تھے 80 مومنین، ان کے علاوہ جناب نوح کا خاندان. 80 مومنین کے علاوہ جناب نوح کا خاندان بچا. اب جب کبوتر زیتون کی پتی لے آیا، جہاں لال زیتون کی قسم کھائیے، زیتون کی پتی لے آیا تو معلوم ہوا کہ ہاں خشکی نظر آ گئی. کشتی گئی، خشکی پہ لوگ اترے. اترنے کے بعد وہاں پہ آباد ہوئے. جہاں آباد ہوئے وہ جو ترکی ہے، ٹرکی جو ہے علاقہ، وہی ہے مقام حاران، جو اس زمانے میں سوکس سمانین کہلاتا تھا. جہاں پر یہ 80 لوگ آباد ہو. سوکس سمانین، سوک مانے بازار، سمانین یعنی 80 لوگوں کا بازار وہ کہلاتا تھا. جہاں یہ آباد ہو گئے، مگر تھوڑے ہی عرصے میں بھی کوئی اولاد کسی کا نہیں ہوئی. وبا آئی، بیماری پھیلی، سب مر گئے، کوئی نہیں بچا. اب بچا کون؟ نوح اور نوح کی اولاد بچی. یعنی آدم سے جو سلسلہ ولادت چلا تھا اور اتنی جنریشن ہو گئی تھی، اتنی مخلوق ہو گئی تھی، اتنے لوگ پیدا ہو گئے تھے، سب ختم ہو گئے. اب اثر نو پھر سے دنیا آباد ہونی ہے جناب نوح سے. اس لیے جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے دوبارہ پھر دنیا کو آباد ہونا ہے. اب جب آبادی کا آغاز ہو رہا ہے تو نوح جیسا اولو العزم نبی ہے، سام، حام اور یافت جیسے بیٹے ہیں جو فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، جب بھی تو کشتی میں تھے، ان کی اولاد ہے. سب مومن ہے، اس میں کوئی اور نہیں ہے. مگر ذرا سا زمانہ آگے بڑھا تو نافرمان بھی نکلنے لگے، سرکشی کرنے والے بھی نکلنے لگے، سب نکلنے لگے. اور اتنے نکلے کہ آگے چل کے کوئی قوم عاد نظر آئی، قوم سمود نظر آئے، یہ پہلا عذاب کر رہا ہے. اتنے سرکش نکلے. انہی لوگوں میں یاجوج ماجوج بھی نکلے، جو آج کہیں قید کیے گئے ہیں، وہ بھی نکلیں گے، دن سامنے آئیں گے. یہ ساری تاریخیں بہت لمبی تاریخ، بہرحال اشارت یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے. یہ جو سلسلہ چلا تو ہر جگہ پر ایک بات یہ ہے کہ آدم کے زمانے سے یہاں تک چلتے ہوئے آئے، گمراہی بہت پھیلی. اور اس کے بعد پھر جب غرقے آپ سب ہو گئے، دوبارہ نوح سے آبادی پھیلی. اب پھیلنے کے بعد پھر یہاں سے گمراہی شروع ہو گئی. نبی آتا رہا، راستہ دکھاتا رہا، سمجھاتا رہا. کچھ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے، کچھ نبی کے دشمن ہو جاتے تھے، نبی کو قتل کر دیتے تھے. یہ سب سلسلہ چلا، چلتا ہوا سلسلہ جناب ابراہیم تک آیا. ابراہیم کے زمانے میں حال کیا ہے؟ ایک اکیلا بندہ یا اس کا گھر، جہاں جناب سارہ ہے، جناب لوط ہے، باقی وہ کوئی نہیں. صاحبان ایمان بس اتنے لوگ، اور باقی جتنے نمرود کی خدائی کو ماننے والے. ایسا زمانہ تھا، اتنے سرکش لوگ تھے. مسلسل یہ ہمیں گمراہی نظر آ رہی ہے. پھر جب نبی گیا، کوئی اور نبی آیا، اس نے آ کر کے جہاں ہدایت کی، کچھ لوگ راہ راست پر آئے، پھر اس کے بعد گمراہی پھیلی، پھیلتے پھیلتے تیسرا مرحلہ آیا جہاں پر اللہ نے کوہ طور کی قسم کھائی. اور کوہ طور کی قسم کھائی اس لیے کھائی کہ یہاں بھی جو تیسرا دور شروع ہو رہا، جو تیسرا دور ہے، وہاں پہ یہ تھا کہ جو مدتوں سے عذاب میں مبتلا تھی، سختیوں میں مبتلا تھی، عظیم ترین مصائب میں مبتلا تھی قوم، جو قبطیوں کے غلام بنی ہوئی تھی. فرعون، اس زمانے کے جتنے بادشاہ ان کو فرعون کہا جاتا تھا، قبطی خاندان کے. یہی قبطی ہے کہ جن قبطیوں کو جناب یوسف نے غلام بنا لیا تھا، یہی قبطی ہے. اور پھر جناب یوسف کے بعد وہ زمانہ آیا کہ یہ قبطی سربلند ہو گئے. اور سربلند ہونے کے بعد اب کیا ہوا؟ ان کی حکومت، اور ایسی حکومت ہے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا. ان کی عورتیں کنیز بن گئیں. اور ظلم اتنا تھا کہ عمارتیں تعمیر ہوتی تھیں، لوگ کام اگر اوپر سے گر کے مر بھی جاتے تو کام رکتا نہیں تھا، کام کرتے رہو، جو مرا مر گیا. یہ حال تھا مسلسل. یہ جناب چونکہ انہیں خبر تھی کہ موسیٰ نجات دلانے والا ہمارا آئے گا، اس موسیٰ کی یاد سب کر رہے تھے.
جناب موسیٰ آ گئے، فرعون سے نجات دلائی، دریائے نیل سے سب کو پار کیا، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ جب دریائے نیل سے پار ہو گئے، اب کون ہے؟ موسیٰ ہے، اور موسیٰ کے ماننے والے خدا پرست ہیں، سب کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، یہی لوگ تو تھے۔ مگر اس کے بعد ہوا کیا؟ جب وہاں گئے اور جا کے ایک بستی بسائی، دریا کے پار جا کے رہنے لگے، وہاں پر کچھ باتیں، کچھ تقاضے تھے، موسیٰ نے پورے کیے، چشمہ نکالو، یہ کرو وہ کرو، سب کر دیا انہوں نے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ذرا قوم سے الگ ہو کے میرے پاس آ جاؤ کوہ طور پر، 30 راتوں کی مناجات ہے، آؤ 30 رات مناجات کرو، تمہیں میں کتاب دوں گا، پہلی کتاب ملنے والی ہے توریت۔ جناب موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں، اور جب جا رہے ہیں تو جاتے جاتے اپنے بھائی ہارون کو اپنی جگہ پہ خلیفہ بنا کے گئے۔ 30 راتوں کی بات کہ 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں، ہارون میری جگہ پہ خلیفہ ہے۔ آپ ماہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 ذی الحج تک نماز مغربین کے درمیان جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس 2 رکعت نماز میں جو آیت پڑھی جاتی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یہ جو ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، یہ جو آیت آپ پڑھتے ہیں یہ کسی چیز کو یاد دلا رہی ہے نا۔ موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، اللہ اس بات کو یاد دلا رہا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 30 لیلہ 30 راتوں کا، فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، مگر ہم نے اسے 10 بڑھا کے پورا کیا۔ وعدہ 30 رات کا تھا، 10 بڑھا دی، وہ 10 کسی کے علم میں نہیں تھی، موسیٰ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہاں تو بات یہ تھی کہ 30 رات کے لیے جانا ہے اور 30 رات کے بعد آ جائیں گے، لیکن جب وہاں گئے 30 رات پوری ہوئی، اللہ نے کہا نہیں 10 اور بڑھے گی، 10 بڑھا دیا، اور 10 پہ مکمل کیا۔ توریت دی کب؟ 30 کے بجائے 40 راتوں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے عہد کو پورا کیا 40 راتوں پر، 30 کے بجائے 40 راتیں ہو گئے۔ ادھر کیا کیا تھا موسیٰ نے؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، موسیٰ جب جا رہے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا اے میرے بھائی ہارون، میری قوم میں میرے خلیفہ بن کر رہو اور ان کی اصلاح کرو، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کا اتباع نہ کرنا، فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا، ان کے راستے میں نہ چلنا۔ جناب موسیٰ چلے گئے، 30 راتوں کا معاملہ تو تھا کہ 30 رات بعد موسیٰ آ جائیں گے، نہیں آئے۔ اب نہ آنے کے بعد ہوا کیا؟ سامری اٹھا، اب موسیٰ نہیں آئیں گے، موسیٰ گئے، اور اس کے بعد اس نے کہا سونا لاؤ، سونا سب نے لا کے دیا، اس نے بچڑا بنایا پگھلا کر کے، اور بچڑا بنانے کے بعد وہ خاک تھی اس نے ڈال دی اس پر، بچڑا بولنے لگا، تو کیا کہتا؟ یہ موسیٰ کا رب ہے۔ بچڑے کو کہا یہ موسیٰ کا رب ہے، ساری قوم آ گئی رب مان کر کے۔ بچڑے کو کہا موسیٰ کا رب ہے، ساری قوم آ گئی مان کر کے اس کو۔ ہارون سمجھاتے رہے، روکتے رہے، کوئی نہیں رک رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ اگر روکنے کی کوشش کر لوگ قتل کرنے پہ آمادہ۔ ہارون گوشہ نشین ہو گئے، اور ادھر پوری گمراہی پھیل گئی، پوری گمراہی پھیل گئی۔ اس اللہ کا تصور رکھنے والے جہاں جسم و جسمانیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ان کے سامنے سامری نے ایک لاکھ بچڑا کھڑا کر دیا، بن گیا خدا، وہ بن گیا رب، سب اس کی طرف چلے گئے۔ موسیٰ جب 40 راتوں کے بعد تختیاں مل گئی توریت کی لے کر کے آئے، اور قوم کا یہ حال دیکھا، تختیاں الگ ڈالی اور موسیٰ کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، موسیٰ یہ ہارون کی داڑھی پکڑ کھینچی، کہا ہارون یہ کیا ہو گیا؟ کہا بھائی میں کیا کروں، تمہیں روکا کیوں نہیں؟ کہا میں روکنے جا رہا ہوں، مجھے قتل کرنے پہ آمادہ تھے، اس لیے میں خاموش ہو گیا، یہ میرے قتل پہ آمادہ ہو گئے، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ نبی گیا، اپنی قوم میں اپنا خلیفہ بنا کر گیا، تاکید کیا کی؟ اصلاح کرنا، فسادیوں کے ساتھ نہ ہو جانا، فسادیوں کے ساتھ نہ ہونا، اصلاح کرنا، فسادیوں کے ساتھ نہ ہونا۔ تو نبی جب بھی جائے گا، کوئی بھی نبی
اپنی جگہ کسی کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو شرط یہی رہے گی کہ اصلاح کرے گا، فسادیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کبھی فسادی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو فتنہ فساد کرنے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اصلاح کرے گا، اور اگر فسادی زیادہ زور کرے تو گوشہ نشین ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ نہ کہیے گا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، جیسے ہارون خاموش بیٹھ گئے ویسے علی بھی خاموش بیٹھ گئے، کچھ تقاضے کو پورا کرنا تھا۔ آنے کے بعد جب دیکھا یہ حالت، کہا بھائی کیا کرو، اسے مجھے مار ڈالنے پہ آمادہ تھے، لہٰذا میں خاموش ہو گیا۔ جب موسیٰ آ گئے تو ہوش آیا، موسیٰ کا غصہ دیکھ کے سب سمجھ گئے ہم نے غلط کیا، اب سزا کی بات، اب توبہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہی ہے۔ نبی آئے تو سمجھ میں آ جائے تو ایک بات تو صحیح ہے کہ وہ تو تھے موسیٰ کہ آ گئے، سرکار دو عالم آنے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہہ کے گئے ہیں کہ حوض کوثر پہ سب آؤ گے، حوض کوثر پہ آؤ گے، وہیں فیصلہ ہوگا کہ اطاعت کرنے والے کتنے ہیں، بغاوت کرنے والے کتنے ہیں۔ تو یہ قوم 10 دن تک نہ رہ پائی نبی کی تعلیم پر۔ موسیٰ جیسا اولو العزم نبی کلیم اللہ ہے، مگر اس کی تعلیم اور تربیت پر 10 دن یہ قوم نہ رہ پائی۔ سامری نے بہکایا، بہک کے چلے گئے، بہک گئے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے کوہ طور کی، اور اسی بنا پہ قسم کھا رہا ہے کہ کوہ طور کو یاد کرو گے تو یہ سب یاد آئے گا، تو پھر یاد آئے گا کہ ہم نے بنایا بہت اچھا ہے مگر ڈالا پستیوں میں۔ کیوں ڈالا ہے؟ جب سامری کی پیروی کرو گے تو حیوان ہی بنو گے، انسان نہیں رہ جاؤ گے، حیوان ہی بنو گے، انسان نہیں رہ جاؤ گے، لہذا پستیوں میں چلے جاؤ گے، سب پستی میں چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اتنی پستی میں گئے کہ انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا۔ یہ بنی اسرائیل جو 70,000 انبیاء مارے ہیں، ایک دو نے 70,000 انبیاء کا قتل کیا انہوں نے، صبح قتل کرتے، شام قتل کرتے، یہ حال تھا ان کا، انبیاء کو قتل کر رہے ہیں۔ تو جو انبیاء کو قتل کر رہے ہو، درندہ بھی کہے گا یہ میرے گروہ میں رہنے لائق نہیں ہے، درندہ بھی کہے گا میرے گروہ، کیونکہ درندے بھی انبیاء کی عظمت جانتے ہیں، اور نہ سمجھ میں آئے تو یوسف نے بتا دیا، یعقوب نے جب کہا بھائیوں نے آگے کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا، بھیڑیا کھا گیا، اور یعقوب نے بلایا، بھیڑیوں نے کہا نبی کا گوشت ہم پر حرام ہے۔ تو جو نبی کو مار رہا ہو وہ بھیڑیے سے بھی بدتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ ابو طالب علیہ السلام پر آوازیں بلند کر رہا۔ حیوان انسان بنتا کیسے؟ یہی سارے عمل ہیں جو انسان کو حیوان بناتے ہیں۔ انسان دیکھنے میں لگتا ہے انسان، مگر کتنا کہ درندے بھی کہیں گے تم ہماری برادری میں رہنے کے لائق نہیں، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ ہم کچھ بھی ہیں مگر ہم اپنے اللہ کے نافرمان نہیں ہیں۔ اس نے ہمیں جس فطرت پر قائم کیا ہم اسی فطرت پر باقی ہیں، اپنی فطرت چھوڑ کے ہم ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں۔ لفظ بدلوں، کبھی گھوڑا گوشت نہیں کھائے گا اور شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا۔ جس کو جو فطرت ملی اپنی فطرت پر رہتے ہیں۔ یہ انسان ہے، نہ حلال دیکھتا، نہ حرام دیکھتا، نہ اپنا دیکھتا، نہ پرایا دیکھتا، جو ملا سب کھا کے ہضم کر جاتا ہے، اور اتنا کرنے کے بعد یہ انسان بنا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان بننے کے لائق رہا ہی نہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہوتا چلا گیا یہ۔ لہذا اسفلا سافلین اسی لیے کہا گیا کہ اتنی پستی میں کتنا پست کوئی ہے ہی نہیں ہے جتنا پست یہ انسان ہوا۔ ادھر انبیاء آئے، نبی آیا ہدایت کر رہا ہے، اس کی بات مانی گئی، کچھ دن چلے، نبی گیا، ختم ہو گیا سارا معاملہ اسی عالم میں۔ اور پھر جناب موسیٰ کے قوم نے کتنا موسیٰ کو ستایا ہے، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ موسیٰ کا ذکر جتنا زیادہ قرآن ہوتا ہے کسی نبی کا ذکر نہیں۔
سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں موسیٰ ہی کا ہے، موسیٰ کی قوم کا. کتنا ستایا ہے. اگر کسی شہر میں جانا ہے اور جا کے شہر پہ قبضہ کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، ہم یہی بیٹھے ہیں، جب فتح کر لیا تو ہم آئیں گے. یہ قوم ہے، یہ قوم ہے. منو سلوا نازل ہو رہا تھا آسمان سے، کھانے پینے کا سامان. ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، اور یہ چاہیے اور وہ چاہیے. اللہ کی نعمت نہیں چاہیے، یہ چاہیے. عزیزان محترم، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے طیب رزق رکھا تھا. رزقناہم من الطیبات، ہم نے پاکیزہ رزق رکھا اپنے بندوں کے لیے. پاکیزہ رزق اولاد آدم کے لیے. اولاد آدم نے کیا؟ اس پاکیزہ رزق کو کیا کیا؟ پاکیزہ رہنے نہیں دیا. کھا رہے ہیں مگر حرام بنا کے کھا رہے ہیں، حلال بنا کے نہیں کھا سکتے. وہی چیزیں. اچھا، رزق کے معاملے میں ایک بات ذہن نشین کرے، رزق مطلب کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. رزق بہت سارے ہیں اور ہر رزق اپنا کام کرتا ہے. جس کو رزق ملا وہ تو توانا رہے گا، جسے نہیں ملے گا وہ کمزور ہو جائے گا. انسان کو اللہ نے مختلف جوہرات عطا کیے ہیں، مختلف جوہر دیے ہیں، اور ہر جوہر کے توانائی کے لیے رزق الگ ہے. ہر جوہر کی توانائی کے لیے رزق الگ ہے. اچھے نظارے آنکھوں کا رزق ہے، اچھی آواز کانوں کا رزق ہے. اور اس میں یہ بھی ہے، اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، رزق مل رہا ہے نا. یعنی رزق آنکھوں کے لیے بھی ہے. اگر آنکھوں کو ان کا رزق نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اگر طیب رزق مل رہا ہے تو روشنی برقرار رہے گی، اور اگر رزق کہیں گندا ہو گیا تو وقت سے پہلے اندھے ہو جاؤ گے. جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر تو بینائی جانے والی، بینائی کمزور ہوگی. یہ تو ہونا ہی. جو نہیں سننا ہے وہ سن رہے ہو. جب 40-50 سال کی عمر کو سنائی کم دے رہا ہے تو زندگی میں سنا کیا تھا؟ کبھی کانوں کو اس کا رزق دیا؟ نہیں. میں ذرا ایک آئینہ دکھا دوں، بات سمجھ میں آئی. ایک آئینہ دکھا دوں. اکثر و بیشتر یہ ہوتا، سامنے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا، مجلسوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن شروع ہوتی ہے ابتدا میں، جب ارے تو تلاوت ہو رہی، چلیے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ سوچئے کانوں کو کیا رزق دے رہے ہیں؟ تلاوت قرآن ہو رہی ہے. اگر توجہ سے سنتے تو کانوں کو رزق ملتا، کبھی بہرے نہ ہوتے. آپ اندازہ کریں عزیزوں، رزق ہے، سب کا رزق بنا ہوا ہے. اور پھر عقل اللہ نے دی، عقل کے لیے بھی رزق چاہیے. اگر عقل کی توانائی چاہیے تو رزق ضروری ہے. بغیر رزق عقل کمزور ہو جائے گی. جب عقل کمزور ہو جائے گی تو ہوگا کیا؟ اسی کے جیسی، اسی کی ملتی جلتی ایک شے اور اللہ نے خلق کی ہے، نکرہ. ذرا نکرہ کی تعریف بھی کرتا چلوں. ایک صحابی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا مولا عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، 2 جملے میں فرما دیا کہ رحمان کی عبادت کرے نجات حاصل کر لے. یہ عقل کی تعریف ہے. یعنی عبادت پروردگار کرے، رضا پروردگار حاصل کر کے جنت میں چلا جائے. یہ عقل کی تعریف ہے. عقل کا کام یہی ہے. تو اس نے کہا کہ آقا پھر معاویہ کے پاس کیا تھا؟ سوال تو ہوگا نا، کیونکہ آج ایسے لوگ بڑے عقل مند کہے جاتے ہیں جو جتنا فتنہ پھیلا لے جائے اتنا ہی بڑا عقل مند مانا جاتا ہے. بڑا ہوشیار، بڑا چالاک، بڑا عقل مند ہے، بڑے دماغ والے، ہے نا. جو لوگوں کو جتنا بے وقوف بنا لے جائے. پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، ہمیشہ چلتا آیا. تو اس نے پوچھا مولا پھر یہ کیا ہے جو اس کے پاس تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل سے ملتی جلتی شے جسے نکرہ کہتے ہیں. یعنی لفظ بدل کے کہہ دوں
جو اللہ سے دور کر کے جہنم لے جاؤ اسے نکرا کہتے ہیں، جو قریب کر کے جنت لے جاؤ اسے عقل کہتے ہیں. یہ تعریف کی. اب ہوا کیا؟ عقل کی کو بھی رزق چاہیے، رزق ملے گا عقل توانا رہے گی. اگر رزق نہیں ملا عقل کمزور ہوئی تو نکرا غالب آئے گا. جب نکرا غالب آئے گا تو جنت کی راہیں چھوٹیں گی، جہنم کا راستہ ہموار ہوگا، انسان جہنم کے راستے پہ جائے گا. یہ نکرا بہت استعمال ہوا ہے، بہت استعمال ہوا نکرا. اب ہوا کیا اس میں؟ نکرا کام کیا ہے؟ عقل کے لیے رزق کیا ہے جو ہم عقل کو نہیں دے رہے، آج بھی نہیں دے پا رہے عقل کو رزق، جو رزق دینا چاہیے آج بھی نہیں دے پا رہے ہیں. اور جبکہ بہت ضروری ہے ہم اپنی عقل کو رزق دیں. اگر ہماری عقل کمزور ہے، یاد رکھیے اس کے ثبوت، اس کے دلیل جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. جتنا ہم گناہوں کی طرف مائل ہوتے جائیں سمجھ لو عقل کمزور ہو گئی کہ عقل ہم پر اتنی حاوی نہیں ہو پا رہی ہے کہ برائیوں سے ہمیں روک لے جائے. عالم یہ ہے، خواہش نفس جتنے بھی ہیں ہم اس میں مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب عقل کمزور ہو رہی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ عقل کو رزق نہیں مل رہا ہے. رزق کیا عقل کا؟ حکمت کی باتیں عقل کا رزق ہے. حکمت کی باتیں، حکمت کی باتیں. حکمت کی بات کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، ائمہ نے جو کیا جو کہا اس میں غور و فکر کرو. یہاں سے حکمت ملے گی. جب غور و فکر کرو گے عقل کو توانائی ملے گی، عقل کو رزق ملے گا. جب عقل کو رزق مل جائے گا، توانائی مل جائے گی، عقل پوری قوت کے ساتھ جب پرواز کرنے لگے گی تو بلندیوں میں مزاج لے جائے گی. اور جب مزاج بلندیوں میں چلا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا بتاؤ؟ اب نتیجہ سمجھیے. ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ ہو، اسی بھیڑ میں آپ بھی کھڑے ہو، کئی لوگ کو دیکھ پائیں گے؟ سارا مجمع کھڑا ہے، آپ بھی اسی کے بیچ میں کھڑے ہیں، کتنے لوگ کو دیکھ پائیں گے؟ آپ اپنے سامنے 2 4 6 8 10 لوگ کو دیکھیں گے. لیکن اگر کسی بلندی پہ کھڑے ہو جائے تو سب نظر آئیں گے، سب کی حقیقت نظر آئے گی. بس یہ جب عقل کو توانائی مل جاتی ہے، یہ بلندیوں میں جاتی ہے تو دنیا کی حقیقت اپنے آپ سامنے آتی رہتی ہے. جب سامنے آ جاتی تب سمجھ میں آتا ہے کہ علی نے دنیا کو طلاق کیوں دی تھی. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کا. حکمت کی باتیں. اور یہی وجہ ہے کہ 1 ساعت کی فکر، 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے بہتر و افضل قرار دی گئی. 70 سال سجدہ کر کے وہ نہ پاؤ گے جو 1 گھنٹے کی فکر میں مل جائے گا. یہ 70 کیوں کہا گیا؟ 70 کا مطلب کثیر ہے، 70 گنتی کا نہیں. یعنی جب آپ بہت زیادہ ہو جائے اس کے 70 کہتے ہیں. اب آپ سوچیں 1 ساعت کی فکر کیا ہے؟ وہ 1 ساعت کی فکر حور کی تھی جس نے کہاں سے کہا اگر فکر نہ ہوتی تو جہاں کا نہیں رہتا. یہ فکر تھی، عقل نے کام کیا، رحمان کو پہچان کے نجات حاصل کر لے گیا. یہ ہے مقام عقل کی. تعریف یہی ہے جب تک عقل سے کام نہیں لیں گے، نکرا حاوی رہے گا، تب تک رحمان کی معرفت نہیں ہوگی. اور جب معرفت ہی نہیں ہوگی تو رضائے الہی حاصل کر پانا یہ ناممکن ہے. آج دنیا کلمہ پڑھنے والوں سے بھری ہوئی ہے مگر اکثریت نکرا والوں کی، عقل والوں کی نہیں ہے. کیونکہ عقل کو کوئی رزق دے ہی نہیں رہا، عقل کوئی روزی دیتا ہی نہیں ہے. لکیر کے فقیر سب ایک نے جو کہہ دیا اسی پر چلے جاؤ، ہم کچھ فکر نہ کریں. عزیزوں ذرا سوچیں. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. پتہ نہیں کتنی مجلسیں سنیں گے اپنی زندگی بھر میں. اتنی مجلسیں سن کے آپ نے اپنا کتنا علم حاصل کیا جسے آپ کہیے میرا علم ہے؟ یہ تو فلاں مولانا نے کہا تھا، یہی ہوتا ہے نا. فلاں صاحب نے، فلاں مولیا تھے، انہوں نے یہ بیان کیا، یہی کہتے ہیں نا. اپنا کیا ہے؟ ہم کہاں پہنچے؟ مجلسیں اتنی سنی، حکمت کی اتنی باتیں سنی، فضائل اتنے سنے، واقعات اتنے سنے، سب سن کے ہمارا علم کہاں ہے؟ یہ غور کرنے کی بات لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، ذرا غور کیجیے. آپ کے پاس اپنا علم کیا ہے؟ آپ نے اس میں سے کیا نکالا جو آپ کا اپنا ہو؟ عجیب بات ہے، علمی ماحول میں رہ کر بھی عالم نہ بن پاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟
اتنی مجلسیں اتنے فضائل علی سننے کے بعد بھی ہم نے اپنا ہمارا کیا علم ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنی خوب مگر سننے کی حد تک رہے. کاش کی فکر میں بھی ڈوبتے، مجلس سن کے گھر جاتے، کبھی سوچتے مولانا نے فضائل مولا کے بیان کیے، اسی کے بارے میں ذرا سا کچھ ذہن میں سوچتے، نکات نکل کے آتے جو آپ کا اپنا علم ہو جاتا. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. وہاں مولانا کی اچھی مجلس پر بڑے نعرے لگے، یہی ہوا نا. آپ کا اپنا علم کتنا ہوا؟ کیا ہر چیز میں تقلیدی ہوگی؟ فروع دین میں تقلید ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے. یہاں کا اپنا علم ہونا چاہیے. اچھا چلیے ایک بات اور کہتا چلو، اللہ کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر آپ کی اپنی دلیل کیا ہے؟ کلمہ تو سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، کبھی کبھی رخ سے بھی سنو، بہت سن چکا. آپ درکار بھی کبھی بولنے کا جی چاہتا ہے بولوں اور متوجہ کروں کہ مجلس زندگی میں سننے کے بعد خدا کی قسم یہ مجلسیں ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں درسگاہ ہے نا، تو درسگاہ سے درس ملنا چاہیے کہ نہیں؟ اور جب درس لیں گے تو ہمارا کچھ اپنا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ علم کہاں ہے؟ کتنا علم ہمیں ملا ہے؟ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی سوچتے ہیں، بس جو مولوی نے کہہ دیا اسی حد تک، اس کے آگے ہماری سوچ نہیں جاتی ہے. جبکہ خطیب ایک ذاکر بیٹھ کے راستہ بناتا، چلنا آپ کو ہوتا ہے. کاش کہ آپ اس پہ چلیں. جب فضائل علی جھوم کے پڑھے جا رہے ہو، جھوم کے سنے جا رہے ہو نا، تو گم ہونے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ فضائل علی گم رہنے والوں کو ہوش میں لاتا ہے. اور جو علی کے فضائل سے بھی ہوش میں نہ آئے پھر وہ کہاں ہوش میں آئے گا؟ پھر وہ ہوش میں نہیں آنے والا ہے. ابھی تک ہم نے فضائل مولا کائنات سمجھا ہی نہیں ہے کہ فضائل علی کیا ہے اور اس سے ہمیں ملتا کیا ہے. دیکھیے عشق علی سے، نام علی پہ دل جھومے گا، وہ اپنی جگہ ہے. جوش آئے گا، نعرے لگے گا، سب اپنی جگہ ہے. مگر وہیں لمحے بھر کے سوچنا بھی ہے، یہ جو ہمیں سنایا جا رہا ہے ہمارا مولا ایسا ہے، تو ہم کیسے ہوں؟ اب تو فکر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہم کیسے ہوں؟ ہم کمبر نہیں بن سکتے، کمبر کے غلام تو بن سکتے ہیں. کم از کم کمبر ہی کے غلام بن جاؤ. اگر اتنا بھی نہیں بن سکتے تو علی والا کہلانے کا مطلب کیا ہوا؟ عزیزان محترم، بات آئی میں نے آپ کے حوالے کر دی، اس لیے کبھی کبھی اس چیز پر بھی چلو. اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے، اللہ نے ہماری فطرت میں ٹھہرنا کہیں نہیں لکھا، کہیں ٹھہرنا ہی نہیں ہے. آپ پیدا ہوتے ہیں، بتدریج بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں ٹھہراؤ ہے؟ آپ کی خواہشات ہیں، کچھ چاہا یہ مل گیا، اب یہ مل جائے، اب یہ مل جائے، اب یہ مل جائے، اب یہ مل جائے. کہیں رکا، کہیں رکتے ہیں؟ ٹھہراؤ ہے کہیں؟ کسی چیز میں ٹھہراؤ ہو تو بتائیے. نہیں ٹھہراؤ ہے نا، تو پھر معرفت کے معاملے میں ٹھہراؤ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، شہدائے کربلا 72، انبیاء کے 24,000. بہت ہوا، اس سے آگے بڑھے تو صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ پہ آ گئے. یہی ساری باتیں کیا زندگی میں بس یہی رکھنے کے لیے، اس کے آگے کچھ اور نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اس میں بتدریج ہم اضافہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس میں آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ نہ بڑھنے کا نتیجہ یاد رکھیے عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، بھیڑ بن کے نہ رہو. میں نے جملہ جو کہا یہ جملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سن کے گزر جائیں. بھیڑ بن کے نہ رہو، خاص بن جاؤ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری. ہمارے لیے بھیڑ بن کے رہنا نہیں ہے، بھیڑ بکرے کی طرح سے بھیڑ میں رہنا ہمارا کام نہیں. تشخص ہے ہمارا. اور کیا تشخص ہے؟ ہمارا نام علی سے جڑا ہے. اور کیا چاہیے؟ علی سے جڑ جانے کے بعد، اب اس نام سے جڑ جانے کے بعد ہم انہی لوگوں جیسے رہیں جیسے سب رہتے ہیں.
تو علی سے جڑنے کا فائدہ کیا ہوا؟ حسین سے جڑنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب تک ہماری اداؤں میں عکس علی نہ آ جائے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر آپ 70,000 پردوں کے اندر بھی علی کا کردار اپنا کے بیٹھے ہو نا تو اللہ چھپنے نہیں دیتا، پوری دنیا میں لے آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور میں کہوں ثبوت دے دو ایک. شہادت سے پہلے قاسم سلیمانی کو کتنے جانتے تھے؟ یاد کر لو، ذہن آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گی بات. شہادت سے پہلے قاسم سلیمانی کو کتنے جانتے تھے؟ اور شہادت کے بعد فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. شان ہے کہ نہیں ہے؟ بنو تو صحیح، علی کے راستے میں چلو تو صحیح. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بھیڑ بن کے نہ رہو. بازار میں سامان خریدنے جاؤ سب کے جیسے رہو، مگر مزاج سب کے جیسا نہیں ہونا چاہیے. زبان سب کے جیسے نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم عام زبان چل رہی. نہیں، آپ کی زبان بتا دے کہ آپ کچھ خاص ہیں. یہی ہے بھیڑ میں رہ کے خاص بننا. جس دکاندار کے پاس کھڑے کے آپ بات کریں وہ بھی سوچے کہ اتنے آئے اس میں یہ تھا ایسا، جو یاد رہ جائے تو خاص ہو گیا. یہ ہے کردار. علی کے در پہ رہ کر کے یہ اپنا لو. ابے تبے کی زبان سب بولتے ہیں، تہذیب اہل بیت ذرا سا اپنا لو. انہی لوگوں کے بیچ میں ہم بھی جائیں، ہماری بھی بات ہو، ہم بھی بات کریں، اور جس سے بات کرے وہ وہاں پر سن کر کے یاد رکھ لے. آئے سینکڑوں مگر یاد ایک رہ گیا. تو یہ ہے خاص ہونا. بھیڑ بن کے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے کہ آپ کہیں بلندی پہ جا کے بیٹھ جائے کوئی بڑا منصب لے لے. نہیں، اپنے کردار سے چھاپ چھوڑو کہ جہاں جاؤ دلوں پہ نقش قائم کرتے چلے جاؤ. اور یہ کوئی محال و مشکل نہیں ہے. زبان کو اپنی ایسی زبان بناؤ جیسے علی چاہتے ہیں. بولو تو حق بولو، سلیقے سے بولو، تہذیب اور اخلاق کا دامن چھوٹے نہ پائے. اگر لوگ بدتمیزی کر رہے ہو تو علی والا بھی بدتمیزی کرے. نہیں، یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے. ہمیں اپنے رنگ میں رہنا ہے، دنیا اپنے رنگ میں رہے. ہم اپنے رنگ میں جیئیں گے، دنیا اپنے رنگ میں جیے گی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اس طریقے سے کوئی خاص ہو جاتا ہے دنیا کی نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو اہمیت دیتی ہے، اور اہمیت دے کر کے یہ بتا دیتی ہیں کہ اس بھیڑ میں کوئی ہے جو اپنی پہچان الگ رکھتا ہے. ممبرا کے بازار میں بھی نکلو تو ایسے نکلو، ایسے ملو، ایسے بات کرو کہ لگے ہاں کوئی علی کا چاہنے والا بول رہا ہے، علی کے چاہنے والا مل رہا ہے. تشخص قائم کرو تاکہ دوسروں کے لیے بھی بنے کہ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. تب مزہ آئے گا فضائل مولا کائنات کا. علی بھی جھوم کے کہیں گے ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے. اسی لیے مولانا کہا ہے نا ہمارے چھٹے امام نے ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، کبھی ذلت کا باعث نہ بننا. کیا کہا مولانا؟ محمد و آل محمد صلوات. اور یہاں پر نچوڑ کے آخری جملہ کہہ دوں کہ بھیڑ اگر حیوان بن گئی ہے تو حیوان نہ بنو، انسان بنے رہو. تاکہ بھیڑ میں جہاں بھی رہو ایک انسان کی حیثیت سے پہچانے جاؤ، حیوان کی حیثیت سے نہیں. عنوان میرا یہ نا، انسان اور حیوان. کہیں بھی رہو، کتنی بڑی بھیڑ میں رہو، کام ایسے ہو جو تقاضا انسانیت کو پورا کر رہے ہیں. کہیں بھی رہو، جب کام ایسے کرو تو اتنی بھیڑ میں ایک انسان تھا جس نے یہ کیا. عزیزو، یہ ہے سیرت آل محمد، کردار آل محمد، تہذیب آل محمد، تعلیم آل محمد جو ہمیں اپنانی ہے. اور پھر ہمارے یہ تشخص جب رکھا گیا ہے
تو ہم لوگوں جیسے تو ہو نہیں سکتے، لوگوں جیسے نہیں ہو سکتے، اور اگر لوگ ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے تو کم از کم اتنا تو رکھیں کہ ہم اپنے وجود کو قائم رکھیں، اسے مٹنے نہ دیں، اسے بھیڑ نہ بنائیں، اسے خاص بنا دیں۔ مجلس سننے کا تقاضا میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ مجلس سن رہے ہو تو کم از کم اتنا تو آپ کا سلیقہ ہونا چاہیے کہ کسی سے بھی ملو، کہیں بھی ملو، ملنے کا انداز وہ ہو جو علی نے بتایا ہے، جو اہل بیت نے بتایا ہے۔ کسی سے بھی ملو، کہیں بھی ملو، یہ نہیں کہ ترکی بترکی جیسے وہ ویسے ہم بھیڑ بننے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہمیں انسان بن کے رہنا ہے۔ اور چوتھے امام نے دکھا دیا تھا کہ تھوڑے ہیں انسان، نمازیں پڑھنے والے خاص نہیں ہوتے، روزہ دار روزہ رکھ کے خاص نہیں بنیں گے، کعبے کا طواف کر کے بھی خاص نہیں بنیں گے، خاص بنائے گا کردار، کردار خاص بنائے گا، اسی کردار کو اپناؤ۔ جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں انسان بنا کے دنیا میں پیدا کہ انسان بنے رہو، بس دنیا جو چاہے بن جائے۔ نتیجہ کیا ہے؟ 80 انسان بنے ہوئے تھے، لاکھوں حیوان بن گئے تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ طوفان آیا، لاکھوں ڈوب گئے، 80 بچے۔ نتیجہ سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ ہر جگہ نتیجہ سامنے ہے کہ نہیں؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد، سب گھر کی آب ہو گئی، سب فنا ہو گئے۔ کشتی میں 80 آئے جناب نوح کے ساتھ میں، جو انسان تھے وہی آئے۔ تو یہاں تو دیکھیں کم سے کم کہ محشر کے میدان میں انسان بن کے پہنچیں، حیوان بن کے نہ پہنچیں، جانور کی بھیڑ نہ بنے، انسان بنے۔ جب لوگ دیکھیں تو دیکھ کے حیران ہو جائے، نہیں لفظ بدلوں، ہم علی کو دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہو۔ بنو تو صحیح ایسے، اور بننا محال اور مشکل بھی نہیں ہے، بس یہ کہ ہمارا انداز تربیت بدل جائے، بس اپنے گھر کا ماحول بدل دیں، ہم ویسے نہ رہے جیسے اور سب رہتے ہیں۔ وہ درس لے جو ہمارے چھٹا امام بتا کے گیا ہے، وہ تعلیم حاصل کریں۔ اپنے گھر کے لوگوں کو ہمیں کیسے پروان چلانا، کیسے تربیت کرنی، کیسے پالنا ہے، یہ ہمیں آل محمد سے سیکھنا ہے۔ دنیا کہیں بھی جائے، دنیا کتنی بھی ترقی کی ڈھول پیٹے، فیشن کی بات کرے اور 21ویں صدی کے بعد 22ویں صدی بھی آ جائے، 23ویں صدی بھی آ جائے، بڑی ترقی ہو جائے، ابھی تو چاند پہ ہے، مریخ پہ، ہر جگہ چلے جائے، سب کر لے، جائے جہاں جائے، مگر یاد رکھیے گا یہ دنیا کبھی حور کے پیروں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتی۔ حبیب تو بڑی دور کی بات ہے، اصحاب حسین تک نہیں پہنچ سکتے یہ، تو پھر ہم کیوں چھوڑیں؟ کہیں بھی انسان پہنچ جائے، مگر حور علیہ السلام ہے تو علیہ السلام رہیں گے۔ جو شان حور کی ہے وہ ہے، ایسا بندہ کوئی ہوتا نہیں حور کا۔ اگر حور کی شجاعت دیکھنی ہے، حور کی بہادری دیکھنی ہے، حور کا شیرانہ انداز دیکھنا ہے تو میدان میں تلوار چلاتے ہوئے نہ دیکھو۔ سب سے بڑا جگر کا کام جو حور نے کیا ہے اور کر کے لاکھوں کے لیے راستے کھولے، وہ کیا تھا؟ جہاں بہت سارے بڑے بڑے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حور وہاں آگے بڑھے ہیں۔ سرعام جا کر کے اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا آسان نہیں ہے، لوگ تنہائی میں بھی نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے شرماتے ہیں۔ یہ حور کا جگر تھا کہ احساس سے خطا لے کر کے سامنے آیا ہے، اور ایسے آیا کہ قیامت تک کے لیے ذکر میں آ گیا، قیامت تک کے لیے ذکر میں آ گیا۔ اتنی بڑی مردانگی کا کام کوئی اور نہیں کر پاتا ہے۔ تنہائی میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا تو سب جانتے ہیں، باپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرنا ہو نہیں کر پاتے، ماں کے سامنے، دوست کے سامنے، بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے نہیں کر پاتے ہیں، زندگی گزر کے ختم ہو گئی نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ سوچیں، یعنی ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اپنی خطا کے اقرار نہیں کر پا رہے ہیں۔ تلوار چلانے ہی میں دلیری نہیں ہے، دلیری کس میں ہے؟ بے باک بن کر کے رہو، یہ دلیری ہے۔ بے باک کب بنو گے؟ جب سب کا حق دے دو، سب کا حق دے دو گے، بے باک ہو جاؤ گے۔
اگر حق لے کے بیٹھے ہو بزدل رہو گے، زبان لڑکھڑائے گی، بول نہیں پاؤ گے. اور 1400 سال سے زبان لڑکھڑائی رہی ہے، بول نہیں پا رہے جو حق آگے بیٹھے ہیں. 1400 سال سے زبان لڑکھڑا رہی ہے. جو کسی کا بھی کھا کے بیٹھ جائے زبان لکنت کرنے لگتی ہے. وہ لکنت آج تک چلی آ رہی ہے. کیا ایک نے تھا، ماننے والے جتنے سب کی لکنت چلی آ رہی ہے. بے باک جس کا لٹا سر دربار بول رہا ہے، سر دربار بول رہا ہے جس کا لٹا ہے. اور تب سے لے کے آج تک اس کے ماننے والے بول رہے ہیں. اتنا بولے کہ بل پاس کرنا پڑ گیا. کیا فدق کا ذکر نہیں ہوگا؟ سوچیے کیا ہو رہا ہے. ابو طالب علیہ السلام پر آواز بلند فرما. یہ بل پاس کرنا کیا بتا رہا ہے؟ ہار گئے تبھی بل پاس کیا نا بھائی. کیوں نہیں؟ یہ ذکر نہیں ہوگا، فدق کا ذکر نہیں ہوگا، جناب زہرا بنت موس کا ذکر نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر جواب ہوتا تو میدان میں جواب دیتے نا. یہ بل پاس کر کے اپنی شکست کا اور حقیقت کا اعتراف کر لیا انہوں نے کہ ہم ہار بھی گئے. حقیقت یہ ہے کہ فدق غاصبانہ طور پہ لیا گیا، زہرا پہ ظلم ڈھایا گیا. یہ بل پاس کر کے تم نے اقرار کر لیا ہے. صبح قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا. تمہارا بل پاس کرنا بتا رہا ہے کہ تم ہارے ہوئے ہو. اور 1400 سال سے زہرا کے غلام وکالت کرتے کرتے کیس جیت چکے ہیں. کیس جیت چکے ہیں. اب عجیب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب معصوم عالم کے غلاموں کی بات کا جواب نہیں دے پا رہے ہو تو جس دن وارث زہرا آئے گا اس کا جواب کیا دے پاؤ گے؟ کیا جواب دے پاؤ گے اس کا؟ اور کیوں نہیں؟ مانا کے ظہور تاج کی تعجیل کے لیے آواز بلند صلوات. جواب نہیں دے سکتے. حق ہے اور حق بھلے وقتی طور پہ دبا دیا جائے مگر حق کا سر جھکتا نہیں ہے، بلندی رہتا ہے. اتنی جو گفتگو ہوئی ہے جان محترم، علی والوں کا تشخص یہی ہے. یہی تشخص ہے کہ مصیبتیں چاہے جتنی آ جائیں یہ جھکتے نہیں ہیں. جھکانے والا ہی جھکتا ہے. آج تک کی تاریخ ہمارے سامنے یہی ہے. 1400 سال سے چلا رہا ہے، کوئی آج کا نیا تھوڑی ہے. 1400 سال سے یہ ذکر نہ ہو، وہ ذکر نہ ہو، حسین کا ذکر نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. اچھا کرتے کرتے ہم نے دیکھا کتنا کہ جھوٹ کتنا جمع کیا گیا. کبھی آپ یہ بھی سے جھوٹ کتنا جمع کیا گیا. میں تاریخ کے حوالے سے ایک بات کروں. جناب کلاب رسول اللہ کے اجداد میں ہیں. کلاب کے بیٹے کسی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ. یہ سلسلہ ہے. کلاب نے مہینوں کے نام رکھے ہیں. اس کے پہلے یہ نام نہیں تھے جو آپ پائے جاتے ہیں. پہلا مہینہ محرم یہ کلاب کا رکھا ہوا ہے اور عرب کے ماحول کے مطابق نام رکھا ہے. وقت اتنا نہیں، میں ہر ایک موسم کے حساب سے بتا دیتا کیسے انہوں نے رکھے ہیں. محرم پہلا مہینہ، سفر دوسرا مہینہ، ربیع الاول تیسرا، ربیع الاخر چوتھا، جمادی الاول پانچواں، جمادی ثانی چھٹا، رجب شعبان رمضان شوال ذیقعدہ ذوالحج. یہ جو 12 مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں جناب کلاب سے پہلے نہیں تھے. یہ نام نہیں تھے. اب آج کیا ہوتا ہے؟ ہر سال جب محرم قریب آتا ہے ایک تقریر سنائی دیتی ہے، ہر طرف گلی گلی کوچے کوچے، اور اشتہار بھی بڑھتے ہیں اور پمپلیٹ بھی لگتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لکھا جاتا ہے کہ محرم کی اس تاریخ کو یہ بھی ہوا، یوسف کنویں سے نکلے، کشتیوں کنارے لگی، ابراہیم آگ سے بچے،
جب محرم پہلے تھا ہی نہیں تو محرم مہینے میں یہ ہو کیسے رہا تھا؟ جھوٹ کتنا جھوٹ چلے گا؟ نام رکھا کلاب نے محرم، اور یہ محرم لے گئے کہاں؟ ہر نبی کو محرم میں پہنچا دیا۔ آپ سوچے، نام ہی نہیں تھا مہینے کا محرم، ہر نبی نے عاشور کے دن ساری خوشی لا کے عبد الملک بن مروان نے ڈلوا دی اسی میں۔ یہ حقیقت ہے۔ کیوں ڈلوائی؟ غم حسین اتنا منایا جا رہا تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، لہذا سرکاری طور پر یہ کیا گیا کہ ساری خوشی لا کے ڈالو اس میں، ساری خوشیاں ڈال کے خوشی مناؤ، غم نہ مناؤ، روزہ رکھو، پاکہ نہ رکھو، تاکہ غم حسین پہ پردہ پڑ جائے۔ مگر تب سے آج تک غم حسین ہے، پردہ نہیں پڑا، نہ پڑ پائے گا پردہ۔ اس غم حسین کو پالا گیا ہے، اس غم حسین کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی۔ حسین نے جو قربانی دی وہ تو دی ہی، غم حسین کے لیے مسلسل قربانیاں ہیں۔ آج تک 1400 برس میں کربلا کے بعد اس غم کو بچانے کے لیے مسلسل قربانیاں ہیں، اور ابھی نہ جانے کتنی قربانیاں آگے تک چلیں گی۔ جب تک مخالفین ہیں قربانی رہے۔ کربلا میں جتنے حملے ہوئے، ان حملوں کو روکنے میں جتنے مارے گئے، سب کی قربانی ہے۔ کتنی بار روزے گرانے کی بات آئی، منہدم کرنے کی بات آئی، کیا کیا نہیں ہوا جناب زینب کے روزے پہ آج بھی بم بلاسٹ اور کیا کیا کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آثار کربلا مٹائے جانے، مگر کوئی مٹنے نہیں دے رہا، نہیں مٹا سکتے ہو، اس لیے اللہ جسے باقی رکھنے کا وعدہ کر چکا ہے، اب اللہ سے جتنا ٹکرانا ٹکراؤ، وہ اس غم کو مٹنے نہیں دے گا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی محرم کی شان اپنی رہی، محرم کا مقام اپنا رہا۔ جہاں محرم کا چاند نکلا تو عزیزان محترم ایک بات تو ہے، ہماری آنکھیں غم میں روتی، دل خوشی سے کھلے نہیں سماتا۔ دونوں چیزیں ہوتی، کیوں ہوتی ہے؟ جس کا انتظار شدت سے ہوتا ہے، محرم کا چاند دیکھ کے وہ گھڑی آ جاتی ہے، دل خوش ہوتا ہے کہ ماہ محرم آ گیا، مگر غم طاری ہوتا ہے جب چاند دیکھتے ہیں تو کربلا گزرا ہوا وہ دیار یاد آتا ہے، جہاں حسین نے ایک دن میں بھرا گھر قربان کیا۔ اس ایک دن کی قربانی کے لیے تیاری کتنے دنوں کی ہوئی ہے؟ کم سے کم 56 سال کی تیاری ہے، کم سے کم 56 سال 56 سال تیار کرنے کے بعد ایک دن میں وہ پوری تیاری اس ایک دن کے لیے تھی۔ 56 سال میں کیا کیا تیار ہوا؟ حسین اپنے عزم و ارادے کے ساتھ، بہن اپنے عزم و ارادے کے ساتھ۔ اب تیاری کیا کیا ہے؟ کہیں سے عباس، کہیں سے علی اکبر، کہیں سے قاسم، کہیں سے اولو محمد، کہیں سے ابراہیم، کہیں سے محمد، مسلسل یہ گھر والے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسین کو فہرست دی گئی ہے۔ ابراہیم میرا یہاں ہے، میرا حبیب یہاں ہے، حبیب کو وہاں سے لانا ہے۔ زہیر مجھے راستے میں ملے گا، وہاں سے زہیر کو لینا ہے۔ کربلا کی تیاری ہے جی، تو کسی منزل پہ وحب بھی ملنے والا ہے، انتظار بھی کرنا ہے۔ کچھ لوگ آ گئے ہیں، نہیں یہ فہرست میں رہنے والے نہیں ہیں، انہیں ہٹانا ہے، یہ بھی ہے۔ اور جب 9 محرم کو جنگ کی بات آئی تو دیکھا کہ فہرست میں 2 نام ابھی خاص ہیں، ابھی حر نہیں آیا ہے، حر کو بھی آنا ہے۔ میرا اصغر ابھی 6 مہینے کا پورا نہیں ہوا، اس کا بھی 6 مہینے پورا ہونا ہے۔ سب تیار ہو جائے۔ کتنا تیار کیا حسین نے ایک دن کے لیے، اس ایک دن کے لیے حسین نے کتنا تیار کیا ہے۔
اور جو تیار کیا، آج ایک مصائب پڑھنا چاہتا ہوں اسی سے۔ کربلا میں جو قربانیاں دی گئی ہیں اور کربلا میں جیسی مائیں آئی ہیں، خدا کی قسم انہی ماؤں کا صدقہ ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں عزادار بنایا ہے۔ جو کربلا کی ماں ہے، ایک ماں جس کا رشتہ بڑا نازک ہے، تو اسی ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور شاید آپ نے سنا کہ نہیں سنا، مگر یہ کہ جو تاریخ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ شب عاشور جناب ام لیلہ نے علی اکبر سے ایک بات کہی۔ علی اکبر جو اپنے خیمے میں لے گئے، تفصیل بعد میں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب علی اکبر اپنی ماں سے جدا ہو کے جا رہے تھے، شب عاشور رات کے وقت کی بات، تو ام لیلہ نے ایک بات کہی تھی، بیٹا اکبر ایک بات کا خیال رکھنا۔ کہ جی ماں؟ کہا بیٹا کل مجھے شہزادی کی بارگاہ میں سرخرو کر دینا۔ تم جانتے ہو کہ میرا رشتہ کہاں سے جڑا ہوا ہے، میرا تعلق، میرا رشتہ کہاں سے ہے۔ اکبر کچھ ایسا نہ ہو کہ مجھے شرمندگی ہو، یہ ام لیلہ نے کہا ہے۔ اب سنیے ام لیلہ کی قربانی۔ مسائل تھوڑے سے لمبے ہو جائیں گے، مگر آپ کی تھوڑی سی مدد چاہتا ہوں تاکہ یہ مسائل آپ کے حوالے کر دوں۔ عزیزو، قبیلے بنی ثقیف سے مختار بھی ہے، اس قبیلے سے بہت سارے لوگ آئے۔ مسعود ثقفی، جن کے بیٹے کا نام ابو عبیدہ جو مختار کے والد ہیں، دوسرے بیٹے کا نام عروہ، عروہ کے بیٹے کا نام ابو مرہ۔ ابو مرہ کی جو شادی ہوئی ہے، اس شادی کے لحاظ سے ابو مرہ اور رسول اسلام ہم زلف ہیں، جسے ساڑو بھائی کہتے ہیں۔ بس یہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ایک ماں باپ کی دو بیٹیاں، ایک بیٹی رسول اللہ کے ساتھ ہے، ایک بیٹی ابو مرہ کے ساتھ۔ کون؟ ام حبیبہ، زوجہ رسول ام المومنین ام حبیبہ ہے، اور میمونہ ابو مرہ کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں کا تعلق کیا ہے؟ یہ دونوں ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ بہت توجہ جان محترم، اس تاریخ کو سن لو۔ معاویہ کی بہن ہے، ہندہ کی بیٹیاں ہیں، اب ام حبیبہ بھی اور میمونہ بھی۔ ام حبیبہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا مجلسوں میں۔ ام حبیبہ جنہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی تھی، مکے میں ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی۔ حبشہ جانے کے بعد ان کے ایک بیٹی جس کا نام حبیبہ ہے، ام حبیبہ کی بیٹی، جو ان کا شوہر تھا وہاں جا کے عیسائی ہو گیا۔ ام حبیبہ وہاں سے مدینہ آئی، پھر پیغمبر اسلام نے عقد کیا ام حبیبہ سے، زوجیت میں آ گئی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ باپ مدینہ آیا، جب بیٹی سے ملنے گیا اور چاہا کہ بیٹھے تو بیٹی نے بستر الٹ دیا۔ باپ کھڑا، یہ کیا کیا تم نے؟ کہتی ہے رسول اللہ کا بستر ہے، نجس ہو، اس پہ بیٹھنے نہیں دوں گی۔ یہ پہچان لو، بھلے بیٹی ہے مگر ہے کیا؟ اسلام قبول کر لینے بعد اسلام و کفر کا رشتہ نہیں ہوتا، کفر الگ اسلام الگ ہے۔ باپ کو بیٹھنے نہیں دیا، حالانکہ وہ رسول کا اپنا بستر نہیں ہے، رسول جب اس حجرے میں آتے تب آرام کرتے تھے، مگر اتنا گوارا نہیں ہے کہ باپ بھلے ہو مگر نجس ہے تو بستر رسول مس نہیں ہو سکتا اس سے۔ ادھر یہ، ادھر بہن میمونہ جب وہ مرہ کے ساتھ بیاہی گئی، جب یہاں آ گئی، یہ گھر اہل اسلام کا گھر، جہاں شہادت ملی ہے اذان دیتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے شہادت ملی ہے اس گھرانے میں، اور جس کے رسول نے کہا کہ عروہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ شہادت خود ان تک پہنچی ہے۔ اذان دے رہے تھے، کسی نے تیر مار کے شہید کیا تھا، اذان سے بڑی محبت تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اذان ان کے نام پہ لکھی گئی، اس اذان کی تعریف ہوئی۔ میمونہ ہے ابو مرہ کی زوجہ، مگر اپنے مائکے سے کوئی ربط و جت نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کچھ بھی نہیں،
اسلام ہے، بس اسلام. اللہ نے چاند جیسی بیٹی دی، اتنی حسین اتنی خوبصورت بیٹی کہ عرب کے معاشرے میں سب سے خوبصورت اگر کسی کا جات لیلا، بہت خوبصورت نام تھا، تو نام رکھا گیا ام لیلا، لیلا کی ماں. اتنی حسین و جمیل. وقت بدلا، حالات بدلے، امام حسین سے عقد ہوا ام لیلا کا. آپ رشتہ سمجھتے جائیے. عقد ہوا، آ گئی، اللہ نے 2 بچے دیے اس بطن سے. علی اکبر بھی ہے، جناب صغرا بھی. یہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں ایک ماں باپ سے. علی اکبر اور جناب صغرا ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب رخصت کا وقت آیا تھا مدینے سے، تو صغرا نے طلب کے کہا تھا کہ سب نے کہہ دیا ہے میرے بھائی علی اکبر کو بلا دے. جب جانے کی بات تھی، بڑے راز عزیزو یہاں پر جناب صغرا کو جو نہیں لے گئے حسین نا، اس کے پیچھے جو سبب ہے اس سبب کو سمجھیے. کیوں نہیں لے گئے؟ اگر کہا جائے ماں کی تصویر تھی بیٹی، تو جناب زینب ثانیہ زہرا ہے. اگر ثانیہ زہرا جا سکتی ہے تو صغرا کیوں نہیں جا سکتی؟ نہ جانے کی وجہ بس یہ تھی کہ حسین یہ جانتے تھے کہ کربلا میں شہادت کس کی ہونا ہے، بچنا کس کو ہے. جو بچے گا وہ اسیر ہوگا، جو اسیر ہوگا وہ شام تک جائے گا. اور صغرا سے ایک رشتہ تو ہے، ایک رشتہ ہے نا، میں نے اسی لیے رشتہ بتایا ہے. اگر اس رشتے کے لحاظ میں یزید نے صغرا کے لیے کچھ بھی مروت کی تو مجھے برداشت نہیں ہوگا کہ میری بہن اذیتوں میں ہو اور میری بیٹی کو کچھ مروت مل جائے. اس لیے نہیں گئی صغرا کو نہیں لے. اب دوسری وجہ سنیے. جب علی اکبر کی ولادت میں ام لیلا کی قربانی کتنی عظیم قربانی ہے سمجھیں. علی اکبر کی ولادت ہوئی، سارے گھر میں خوشی، شبیہ رسول آیا، جو آیا تحفے لے گیا. آخر میں جناب زینب آئی، بھیا میرا تحفہ. ام لیلا کی گود میں علی اکبر ہے، حسین کھڑے ہیں. زینب نے کہا بھیا میرا تحفہ. حسین نے ام لیلا کی گود سے علی اکبر کو لیا، زینب کی گود میں دیا. کہا بہن یہ تمہارا تحفہ ہے. اب ایک بات یہاں رکھ کے سوچنا چاہتے، ذرا غور کیجیے گا، پہچانیے. کسی ماں سے اس کا بیٹا لے کر کسی دوسرے کو دے دیا جائے، وہ ماں کیا سمجھے؟ سوچ سکتے ہیں؟ مگر خدا کی قسم لاکھوں سلام ام لیلا پر، جانے قربان ہو جائے اس بیوی پر. کتنی معرفت والی بیوی ہے. جب علی اکبر کو حسین نے جناب زینب کی گود میں یہ کہہ کے دیا کہ بہن یہ تمہارا ہے، ام لیلا شکر کے سجدے میں ہے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ مجھے اتنا بڑا شرف ملا. کیا شرف؟ میرا بیٹا شہزادی ثانیہ زہرا کی گود میں پلے گا. یہ ام لیلا ہے، یہ فکر ام لیلا کی. سو جان سے قربان اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرتی کہ میری شہزادی کی گود میں میرا بیٹا پلے گا. اس سے بڑا شرف مجھے کیا مل سکتا ہے؟ اس دن کے بعد سے جناب ام لیلا نے علی اکبر کو زینب کی امانت مانا. حسین نے دے دیا تھا نا، تھے ماں کے فرائض انجام دیتی تھی، مگر امانت زینب مانتی تھی. کربلا میں عاشور کی شب آئی. شب عاشور میں جناب ام لیلا اپنے خیمے سے نکلی اور جناب زینب کے خیمے میں آئے. یہ وہ وقت تھا جب حسین بھی وہاں موجود تھے. آئی جناب زینب نے کہا بھابھی تشریف لائیے. کیسے آنا ہوا؟ تو جناب لیلا نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے والد یہاں موجود ہیں. اس کے بعد کیا شہزادی آپ سے کچھ مانگنے آئی. کہا بھابھی کہیے کیا چاہیے. اب جو جناب ام لیلا نے کہا یہ سن کر حسین بھی روئے، زینب بھی روئی. ام لیلا نے جو جملہ کہا کہ بھابھی کیا چاہیے. جناب لیلا نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے علی اکبر مجھے دے دو. اس جملے کو سن کے زینب تڑپ کے روئی. بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہے، علی اکبر آپ کا بیٹا ہے. مگر ام لیلا کا مانگنا حسین نے دیا تھا نا. امانت زینب سمجھتی تھی جناب ام لیلا اپنے لال. حسین ام لیلا کو دیکھ کے رونے لگے.
ایسی ماں کربلا کے میدان میں ہے، ایسی ماں کربلا کے میدان میں۔ جناب زینب نے کہا فضہ جلدی سے علی اکبر کو بلاؤ۔ فضہ گئے، علی اکبر کو بلا کے لائی، علی اکبر آئے۔ زینب نے ہاتھ پکڑا، لا کر کے ام لیلہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا بھابھی آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کیا بات، میں نے پالا ہے بات اور میرا بیٹا آپ کا ہے۔ جناب ام لیلہ شکریہ ادا کر کے علی اکبر کو لے کے اپنے خیمے میں آئی، اور خیمے میں آنے کے بعد اب جو ام لیلہ نے کیا، خدا کی قسم ہر ایک اسے محسوس کر سکتا ہے۔ آپ جو اپنے گھر میں آتے ہوں گے نا، تو گھر میں جو بھی ہوگا اس کی نگاہ پر پڑتی ہوگی، مگر یاد رکھیے جس زاویے سے ماں آنے والے اپنے بچے کو دیکھتی ہے اس زاویے سے کوئی نہیں دیکھتا جیسے ماں دیکھتی۔ ایک نظر میں پورے بچے کا جائزہ لے لیتی ہے ماں، اس کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتی۔ ام لیلہ جو اپنے خیمے میں لے کے آئی، علی اکبر کو کھڑا کیا اور ایک نظر دیکھا سر سے پیر تک، اور جب جملہ کہا اکبر بیٹا تم نے کب سے اپنی زلفیں نہیں سنواری، اب ماں سمجھو ماں کیا ہوتی، کب سے تم نے اپنی زلفیں نہیں سنواری۔ علی اکبر نے کہا اماں یہاں کے حالات دیکھ رہی ہیں، ان حالات میں زلفیں کیسے سنواروں، کہا وقت۔ تو ماں نے کچھ نہیں کہا، کہا اچھا بیٹا آؤ تھوڑی دیر میری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ۔ لیلا بیٹھ گئی، زانو پہ علی اکبر نے سر رکھا، لیٹ گئے۔ ام لیلا کی انگلیاں علی اکبر کے زلفوں میں حرکت کرنے لگی، ماں ہے نا، انگلیاں حرکت کر رہی، مامتا کا لمس ایسا ملا کہ علی اکبر کو نیند آ گئی، سو گئے علی اکبر، کچھ دیر تک سوتے رہے، پھر جو بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد ہڑبڑا کے اٹھے، کہا اماں اتنی دیر سے میں سویا ہوا ہوں، آپ کے پیروں میں درد ہو رہا ہوگا۔ ام لیلہ نے ایک جملہ کہا بیٹا میری تو تمنا یہ ہے کہ میں بیٹھی رہوں اپنی آخری سانس تک، تو میری گود میں سر رکھ کے سوتا رہے۔ ایک ماں ہوتی ہے زیادہ۔ علی اکبر اٹھے کہ اچھا ماں اجازت دیجئے میں چلوں بابا کے پاس، کیونکہ یہ رات بڑی مصروفیت کی رات تھی۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹا۔ علی اکبر جیسے ہی خیمے سے باہر نکلنا چاہتے، اب ام لیلہ نے کہا اکبر تم سے مجھے خاص بات کہنی ہے۔ اماں کہیے۔ تم جانتے میرا رشتہ کہاں سے جڑا ہے؟ علی اکبر نے کہا ہاں اماں میں جانتا ہوں، بیٹا کل مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ یہ ماں ہے جس نے کہا اکبر کل مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ علی اکبر نے کہا اماں کل ہونے دیجیے، آپ ناز کریں گے اپنے بیٹے پر، آپ ناز کریں گے اپنے بیٹے پر۔ اذان فجر علی اکبر سے دلوا دی گئی۔ اس اذان کو سن کر کس پر کیا گزری ہوگی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں مدینہ تک آواز گئی تھی علی اکبر کے کہنے پر، یہ آواز تھی جو سغرا نے سنی تھی، بھائی کی آواز سنی تھی سغرا نے، بس آواز سنی، اس کے بعد علی اکبر سے کبھی مل نہ پائی، صرف آواز سن کے تڑپ کے رہ گئی، بھائی نہ ملا۔ بس آخری چند جملے سنو، مجلس تمام کر دی میں نے۔ جناب علی اکبر باپ سے اجازت لے کے میدان میں آئے، جنگ ہوئی، زخموں سے چور ہوئے، سینے پہ نیزہ لگا، زمین پہ آئے، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے سینے سے جو نیزہ کھینچا ہے، یہ نیزہ کھینچنا کوئی معمولی بات نہیں، شاید آخری مجلس میں اس کی کیفیت بیان کر پاؤں گا تھوڑا سا، مگر اشارہ کو اتنا عرض کر دوں، جب حسین نیزے کا پھل کھینچ رہے تھے نا، تو حسین کے قریب جو لوگ موجود تھے ہر ایک طرف رہا تھا، زہرا طرف رہی ہیں، رسول رو رہے ہیں، علی رو رہے ہیں، حسین نیزے کا پھل کھینچ رہے ہیں، سارے انبیاء کربلا میں لرز رہے تھے، حسین نیزے کا پھل کھینچ رہے ہیں۔ اور نیزے کا پھل کھینچنے کے بعد جب جوان ایڑیاں رگڑنے لگا، باپ طرف گیا، کوئی سہارا دینے والا نہیں، سینے سے لگائے ہوئے، ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا۔ علی اکبر کی روح پرواز کر گئی،
حسین کے لیے سخت مرحلہ تھا علی اکبر کا جنازہ خیمے میں لے آنا، لیکن لائے حسین، آئے در خیمہ پہ آ کے کنات کے اندر لا کے لاکہ رکھا. ساری بیویاں علی اکبر کے لاشے میں ماتم کر رہی ہیں، ساری بیویاں علی اکبر کے لاشے میں ماتم کر رہی ہیں. ماتم کرتے گئے ناگاہ جناب زینب نے ایک بار نظر اٹھا کے دیکھا، سب تھے ان میں لیلا نہیں تھی. کہا فضہ میری بھابھی کہاں ہے، اکبر کی ماں کہاں ہے؟ جناب فضہ نے کہا شاید اپنے خیمے میں ہو، میں جا کے لے آؤں. کہا نہیں تم نہیں جاؤ گی، میں جاؤں گی. اب جناب زینب آئی ام لیلا کے خیمے کے پاس، خیمے کے در کا پردہ ہٹایا، اندر جو منظر جناب زینب نے دیکھا، تڑپ گئی جناب زینب. کیا دیکھا؟ ام لیلا پورے خیمے کے اندر دوڑ رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، بس ایک ہی جملہ، میرا لال آیا ہے، میرا اکبر آیا ہے، میدان سے میرا بیٹا آیا ہے، ارے میرا جوان لال آیا ہے، یہ کہہ کے خیمے میں چکر لگا رہی ہے. جناب زینب آگے بڑھی، اے بھابھی آپ کا لال باہر ہے، علی اکبر باہر ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جناب لیلا نے طرح کہا شہزادی جب سے میں نے سنا کہ میرا لال گھوڑے سے گرا ہے میں مسلسل کوشش کر رہی ہوں خیمے سے باہر نکلوں، مگر مجھے خیمے کے اندر نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کا نور چلا گیا، اندھیرا چھایا ہوا ہے. زینب نے ہاتھ تھاما، لیے ہوئے آئی ام لیلا کو علی اکبر کے لاشے کے پاس بٹھایا. ماں بیٹھی، بس آخری جملہ زیادہ رہو، ماں بیٹھی علی اکبر کے لاشے کے پاس اور بیٹھ کے غور سے دیکھا. غور سے دیکھنے کے بعد دو باتیں جناب ام لیلا نے کہی ہے. پہلی بات، مرحبا میرے لال، تم نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا. اکبر تمہاری ماں سرخرو ہو گئی میرے لال، تمہاری قربانی نے تمہاری ماں کا سر بلند کر دیا. اور اس کے بعد پھر جناب لیلا نے علی اکبر کے زخموں پہ ہاتھ رکھا، خون آلود ہاتھ بلند کیے اور یہ کہا اکبر میں نے ارادہ کیا تھا جب تمہاری شادی ہوگی تو بالوں میں خضاب کروں گی، مگر اکبر اب اس کے بعد کوئی اور موقع نہیں، آج میں خضاب کر رہی ہوں کہ پھر کبھی خضاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ کہہ کے خون سرے میں لگایا، اے میرے لال علی اکبر تیری ماں تجھ پہ قربان، تیری ماں تجھ پہ قربان. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، صدقہ تمام شہدائے کربلا و شہدائے کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. تمام حاضرین مجلس کی حاجات اور عارضے کو پورا فرما. تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں آباد ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو لوگ بیمار ہوں سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. ہمارے مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو مولا کے امان انصار میں شمار فرما. مومنین ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم جلال حیدر ابن صفدر الدین حیدر مہدی رضا ابن محمد رفیع اور آل حسن ابن اقبال حسین، شمیمہ خاتون بنت بختاور علی اور جملہ مرحومین مومن و مومنات کے ارواح کو ایصال فرما دیں. حسین یا 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 حسین. پاؤں میں بیڑیاں پہن
میں ہوئے بیمار چلا میرا بیمار چلا